آپ کریں ہلو نا آ رہی جی ہاں جی. تو میں ان کے نا لائیو اسٹریم پہ اکثر جاتا رہتا تھا، تو ان سے پوچھتا رہتا تھا. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا آپ کے نزدیک قرآن مقدم ہے یا حدیث مقدم ہے، یا ان کا کس طرح سے درجہ ہے؟ تو جب وہ خاتم اور خاتم والی بات ہوئی تو وہ جناب صاحب نعرے لگا رہے تھے کہ جی قرآن مقدم ہے، قرآن مقدم ہے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ شاعر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اتنی جگہ کہا ہے کہ نہ قرآن کا کلام جو ہے خدا کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، اور شاعر جو ہے وہ وادیوں میں سر مارتے پھرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور یہ مرزا صاحب نے کیا کہتے ہیں اتنی بڑی کتاب لکھی ہے شاعری کی، تو آپ کے خیال سے ہو سکتے ہیں نبی؟ تو اس پہ انہوں نے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رجز والا شعر نکال دیا نا، وہ جو انا لا کذب انا، جو حالانکہ رجز اور شعر میں بڑا فرق ہے. اردو میں اس کا معنی سیم کر دیا جاتا ہے کہ اردو ناواقف ہے رجز سے. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو قرآن کی دلیل دی کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی. تو یہاں پہ جناب وہ پھر حدیث پہ پلٹی مار جائیں کہ یہاں پہ کہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، یہاں پہ حدیث سے آپ ہم پروف کریں گے. جو خاتم والی بات ہے اس میں جب ان کو حدیث بتائی جائے کہ بھئی نبی نہیں ہے بعد میں، وہاں پہ کہیں کہ قرآن کافی ہے. اور یہ تو اتنا دجل فریب، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کب جا کے اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن اللہ آپ کو عزت دے جی. بڑا شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. اچھا آپ نے کہا نا کہ ان کے لیے کیا چیز مقدم ہے. بھائی دیکھیں، جو لوگ جن کا ان سے واسطہ پیش آتا ہے ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ ہے. ان کا ایک موٹو ہے قادیانیت کو ڈیفینڈ کرنا. اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈیفینڈ کرنا، یہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. قادیانیت کو بطور آئیڈیالوجی ڈیفینڈ کرنا، اس کے لیے اگر کسی کو قرآن سے دھوکہ دیا جا سکے قرآن سے دے لو، اگر کسی مسلمان کو حدیث رسول سے دھوکہ دے سکو اس سے دے لو، اگر کسی وقت کسی عالم کا نام لے کے اس کی کتاب کا کوئی سکین کوڈ کر کے دھوکہ دے اس سے دے لو. تو بھائی کوئی اصول نہیں ہے. میں نے جب اپنا یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا، سب سے پہلی ویڈیو آج سے تقریباً اب 1.5 سال سے بھی زائد ہو گیا ہے، میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انگلش کا جو ہمارا فرسٹ چینل تھا دی ڈائیلاگ ود امتیاز، اس پہ میں نے جو پہلی ویڈیو پبلش کی ہے، پہلی ویڈیو، میں نے ان سے پوچھے یہی سوال ہے کہ آپ کے اصول کیا ہیں. آج کے دن تک اس ویڈیو کا کسی نے بھی نہیں جواب دیا. یعنی لوگوں کو وہ لگا کے نا میرے فوٹوز لگا کے تھم نیل لگا کے اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں کہ ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن آج تک کسی ایک بندے نے بھی اس پہلی ویڈیو کا جواب نہیں دیا. وہاں پہ میں نے وہی اصولی سوال جو آپ کے ابھی اٹھایا میں نے وہ ان سے پوچھے ہیں. اچھا اب میں نے جو بات کی ہے کہ بھئی آج کل ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، لیکن قادیانیت کو ڈیفینڈ کرو. اب آپ کہیں گے جناب مخالفین ہیں، ایسی باتیں، سننے والے کو بات کر رہا ہوں کہ جی مخالفین ہیں ایسی باتیں تو کریں گے، ایسے تو عجیب جذباتی باتیں کریں. ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں. جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ جو آیت ہے نبیوں سے میثاق لینے کے حوالے سے، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کو باوجود اس کے سارے حدیں پھلانگنے کے، اس نے اس آیت کو کبھی اپنے پہ اپلائی نہیں کیا. اس نے کہا کہ اس آیت کے اندر تمام رسولوں سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ جب خاتم الانبیاء، آخری رسول جب آخری زمانہ میں آئیں، جب آخری زمانہ میں خاتم الانبیاء جب تشریف لائیں تو تم سب نے ان پہ ایمان لانا ہے اور سب نے لازماً ان کی مدد کرنی ہے. ساری زندگی مرزا صاحب نے جہاں جہاں اس آیت کی تفسیر کی یہ بات لکھی ہے. یہاں تک وہ لکھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو نص قرآن، مرزا صاحب کے بقول کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے جو نص قرآن ہے اس بات پہ کہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج ہم پوری لائیو سٹریم اس پہ کر چکے ہیں. انصر رضا، فتح اسلام، رضی نعمانی، ان سب کی ویڈیوز ہم آپ کو پلے کر کر کے دکھا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت میں
جس رسول کا ذکر ہے اور جس رسول کے متعلق میثاق لیا جا رہا ہے وہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اس چیز کے اوپر کہ آج ان کے لیے اصل مسئلہ قادیانیت کا تحفظ ہے. نہ ایون کہ مرزا غلام قادیانی کو بھی اگر ان کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے. میں نے آپ کو زندہ مثال دی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قادیانیت آج کہہ رہی ہے کہ نہیں مرزا صاحب ہیں. اسی طرح دیکھیں مرزا صاحب نے متعدد بار یہ بات لکھی کہ احمد اور محمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. یہاں تک لکھا کہتے ہیں کہ دو ہی نام ہیں. اب دیکھیں نا الفاظ پہ غور کریں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہی نام ہیں تو مرزا صاحب کو یہ تو پتا تھا نا کہ سرکار کی کتنی ہی اسماء بیان ہوئے ہیں. یعنی ان کو دو ہی نام کہہ کے مرزا صاحب مسلمانوں کے اس موقف کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں نا بظاہر تو کہ بھئی باقی ساری جو ہے وہ صفات ہے یہ دو نام ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا آج قادیانیت کیا کہہ رہی ہے. آج نہیں کہہ رہی, مرزا غلام قادیانی کے بیٹے اور دوسرے خلیفہ سے کہنا شروع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ثابت کرو. یعنی ان کا نبی لکھ کے جا رہا ہے کہ ان کے دو ہی نام ہیں محمد و احمد. ان کا نبی لکھ کے جا رہا ہے کہ اسمہ احمد کی پیشن گوئی انہی کے متعلق ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ ثابت کرو کہ سرکار کا نام احمد ہے. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں, باقی ہم اور بھی آپ کو دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آج ان کے لیے صرف ایک مسئلہ ہے, قادیانیت کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس کے لیے خواہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی چھوڑنا پڑے. تو جو سوال آپ کا تھا یا جو کومنٹ آپ کا تھا, ان کے نزدیک صرف ایک ہی چیز ہے, قادیانیت کا دفاع. اس کے لیے جس چیز پہ ہاتھ ڈالنا پڑے ڈال دو. بالکل بالکل. اور باقی قرآن میں لکھا ہے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی جو ہے وہ نہیں کھاتی. میں تو کہتا ہوں قبر کشائی کر کے چیک کر لیتا ہوں. نہیں قبر کشائی کے بغیر ابھی ہم دیکھیں نا جو سن رہے ہیں, اگر کوئی احمدی قادیانی سن رہا ہے, میں ابھی اس کو ایک سمپل دلیل دے دیتا ہوں کہ جس سے اس کے لیے بغیر کسی لمبی بحثوں میں جانے کے اس کو چل جائے گا پتا کہ مرزا صاحب نبی رسول نہیں تھے. دیکھیں ذرا صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے. یعنی انبیاء جو انبیاء ہیں نہ تو وہ اپنے آباء و اجداد سے وراثت کو لیتے ہیں, اور جو کچھ نبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ امت کے لیے صدقے کے طور پہ ہوتا ہے. وہ آگے ان کی اولاد بطور ورثہ نہیں لے سکتی. یہ حدیث ہے. یعنی نبی جو ہیں وہ نہ وراثت لیتے ہیں نہ آگے ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, بلکہ اور آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا باغ فدق کا, وہ یہی تو معاملہ تھا. اور بالآخر جب دلیل پیش کی گئی انہوں نے قبول کیا کہ بھئی نبیوں کا تو آگے ورثہ چلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی نے اپنے باپ کی وراثت کو لیا, غلام مرتضیٰ کی وراثت کو, اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹے اور بیٹیاں جو بھی اس کے آگے نسل تھی وہ مرزا غلام قادیانی کی جائیداد کی وارث بنی. ختم ہوگی بات. نبی نہ خود وراثت لیتا ہے نہ اس کی وراثت آگے اس سے تقسیم ہوتی ہے. تو اس ایک بات سے بھی اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے 10 دلائل چاہیے, اس ایک کو دیکھ لو. ٹوٹل صرف آپ نے دو باتوں کی تحقیق, ٹوٹل دو بات صرف آپ نے تحقیق کرنی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے, کیا یہ حدیث درست ہے کہ انبیاء نہ تو وراثت لیتے ہیں. یہ نیچے کسی نے حدیث کا نمبر بھی لگا دیا, حدیث نمبر 4241 صحیح بخاری کی حدیث ہے 4241, نیچے یہ لگا بھی دیا ہمارے بھائیوں جزاک اللہ خیر جی, کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی جو ہیں نہ وراثت لیتے ہیں نہ آگے ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی نے وراثت لی بھی اور آگے اس کے اولاد اس کی وارث بنی, اس کے مال کی, اس کے جائیداد کی. ختم ہوگی بات. اور اس کے بتائیں اس کے بعد ہم اب آپ کیا بتائیں. اب یہ ایک ہی بات ایسی ہے, اگر تو کسی آدمی کو دلیل سے بات سمجھ, ایک بات کافی ہے. بالکل جی, یہ واقعی بڑی زبردست دلیل ہے. اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, تو یہ انشاءاللہ پوائنٹ میں یاد رکھوں گا نیکسٹ ٹائم کے لیے. جزاک اللہ. جناب بہت شکریہ بھائی, آپ کا بہت شکریہ.